پھر صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اقصیٰ خاتون آکنی اماں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ سپاہیوں نے ڈھالیں کیوں باندھی ہوئی ہیں، سپاہی کہاں جا رہے ہیں؟ آکنی اماں جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ لوگ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف الپرسلان کراجہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ سلیمان صاحب کہاں ہیں؟ کراجہ خاتون جواباً کہتی ہیں کہ سلیمان صاحب شکار پر گئے ہیں، اور پھر وہ الپرسلان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الپرسلان جواب دیتے ہیں کہ میں بھی شکار پر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر الپرسلان وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ آکنی اماں اور اقصیٰ خاتون بھی کہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ حسن تابع ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں کہاں جا رہی ہیں؟ آکنی اماں جواب دیتی ہیں کہ ہم جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ حسن تابع کہتے ہیں لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ دوسری طرف واسپورا کان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں گورنر کیکامنوس دیوجن سے کہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ترکوں کو بالکل علم نہیں ہونا چاہیے۔ دیوجن کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیے۔ دیوجن کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم آکنی اماں کو اغوا کریں گے تو یہاں پر موجود جو ان کا جاسوس ہے وہ ان کو خبر پہنچانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس مشن کو سپاہیوں کے ذریعے نہیں بلکہ میں خود جا کر حل کروں گا۔ گورنر کیکامنوس کہتا ہے کہ بہت اچھے، اس سے الپرسلان کو لگے گا کہ آکنی اماں کو امیر بوزان نے اغوا کیا ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ الپاگوت بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ الپاگوت ان سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیوجن جواباً کہتا ہے کہ ابھی نہیں، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر دیوجن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ الپاگوت یہی سوال گورنر کیکامنوس سے کرتا ہے کہ آخر یہ لوگ کرائے کے قاتل لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ گورنر جواباً بتاتا ہے کہ یہ اسی عورت کو اغوا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتی ہے، لیکن خیال رہے کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا کیونکہ یہاں پر ترکوں کا ایک جاسوس موجود ہے۔ پھر گورنر الپاگوت سے کہتا ہے کہ قالینوں کی تفصیلات کے حوالے سے اپنی تفتیش جاری رکھیے۔ الپاگوت کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیے۔ دوسری طرف سلیمان صاحب امیر بوزان سے ملنے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کراجہ خاتون نے مجھے بتایا کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور آپ نے میرے لیے کیا مقام سوچ رکھا ہے۔ ہم ایک خاندان ہی تو ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ امیر بوزان کہتا ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے، تم اس بات کو بخوب جانتے ہو۔ میں ہی وہ ناطق ہوں اور میں ہی کرامتیوں کی وہ لانتی شکل ہوں جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ سلجوقی ریاست کو لے کر کون سب سے بہتر سوچ سکتا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی سوچ سب سے بہترین ہے، اور جو مقام آپ نے میرے لیے سوچ رکھا ہے یقیناً اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یقیناً کرامتیوں کی شکل میں یہ آپ کا سیاسی منصوبہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس اختیارات آ جائیں اور سلجوق ریاست کو مزید زبردست طریقے سے طاقت مل سکے، اور ایسے مشن میں جڑنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ لہٰذا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ امیر بوزان جواباً کہتا ہے کہ جب تم اپنے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ یہاں پر آئے تھے تب تمہارا رویہ کچھ اور بتا رہا تھا، اب اچانک ایسا کیا بدل گیا ہے کہ تم میرا ساتھ دینا چاہ رہے ہو؟ سلیمان جواباً کہتا ہے کہ میں کھل کر سب کے سامنے آپ کی حمایت نہیں کر سکتا تھا، اگر میں ایسا کرتا تو اس سے مزید مشکلات پیدا ہوتی، لہٰذا اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے اس وقت میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ امیر بوزان یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور سلیمان کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری جائیداد سلطنت سلجوق میں سب سے زیادہ ہوگی۔ سلیمان جواباً کہتا ہے کہ شکریہ، لیکن فی الحال مجھے قبیلے واپس جانا ہوگا کیونکہ مجھے وہاں کی صورتحال پر بھی نظر رکھنی ہے۔ یہ کہتے ہی امیر بوزان سلیمان کو ساتھ لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ایک سپاہی وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے اور وہ آ کر بتاتا ہے کہ جس خزانچی کو آپ نے بلایا تھا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر امیر بوزان سلیمان سے کہتا ہے کہ کراجہ خاتون کو جا کر میرا سلام پیش کیجیے گا۔ سلیمان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم جناب۔ یہ کہہ کر سلیمان اپنے گھوڑے کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز بھول گیا ہے۔ وہ دوبارہ محل کی طرف جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف شاہوار خاتون وہی خط پڑھ رہی ہوتی ہے جس میں مودودو صاحب کے انتقال کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ یاد کر رہی ہوتی ہیں کہ مودودو صاحب آپ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اچانک وہاں پر سلیمان صاحب بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ شاہوار خاتون سلیمان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ سلیمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ پریشان مت ہو، جو خط تم نے وہاں خیمے میں چھوڑ دیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ پھر سلیمان شاہوار خاتون سے کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور پھر وہ اس منظر کو یاد کرنے لگتا ہے جب الپرسلان کو وہ تمام تر باتیں بتاتا ہے جو اس کو کراجہ خاتون سے معلوم ہوئی تھی۔
جس میں الپرسلان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً کراجہ خاتون نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کیونکہ وہ بزان کی بھی وفادار نہیں ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے شہزادوں کو بچا لیا جائے، لیکن سرحد کی طرف جاتے ہوئے اگر کوئی غزنی سپاہی ہمیں دیکھ لیتا ہے اور اس کی خبر امیر بزان کو پہنچ جاتی ہے تو اس سے شہزادوں کی جان بہت خطرے میں آ جائے گی۔ لہٰذا یہ مشورہ الپرسلان صاحب کا ہوتا ہے کہ سلیمان بزان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور اس کو اس بات پر یقین دلائیں کہ سلیمان بزان کے ساتھ مل چکا ہے اور وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اور اس بات کی خبر شاہوار خاتون تک پہنچ جائے کہ ہم لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا سلیمان یہ تمام تر باتیں شاہوار کو بتانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو مروہ اور بوسگان کے درمیان موجود سپاہیوں کو یہ خبر پہنچانی ہوگی کہ الپرسلان اور سلیمان کو وہاں پر داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ شاہوار خاتون کہتی ہے آپ کا منصوبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر ان سپاہیوں میں سے کوئی کرامتی ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کرامتی ہر جگہ پھیل چکے ہیں۔ سلیمان جواباً کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر غزنی سپاہیوں میں کرامتی سپاہی بھی موجود ہیں تو ارسلان صاحب ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، یعنی کہ غزنی سپاہیوں میں سے کرامتی سپاہیوں کا خود ہی صفایا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے حکم کی کوئی تعمیل نہ کر رہا ہو تو اس کو مارنے کا حکم جاری کر دیجیے گا۔ دوسری طرف الپرسلان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور وہ یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ سلیمان صاحب کو کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا اور امیر موزان والا مشن اچھے سے حل ہو گیا ہوگا۔ دوسری طرف دیوجن سلجوکی سپاہیوں کا لباس پہن کر سلجوکی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہر ایک قدم بہت پھونک کر اٹھانا پڑے گا، اور جو حلیہ میں نے تمہیں اس عورت کے حوالے سے بتایا تھا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور اب تم سب لوگ پھیل جاؤ اور اس عورت کو تلاش کرو۔ یہ سن کر سب سپاہی آکنی اماں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آکنی اماں اور اقصی خاتون جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ آکنی اماں اقصی خاتون سے کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو الپرسلان سے بات کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے بتاؤ کہ آپ دونوں آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے؟ اقصی خاتون جواباً کہتی ہے کہ کوئی اہم بات نہیں، بس ایک سرسری سی بات کر رہے تھے۔ آکنی اماں جواباً کہتی ہیں کہ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں تم دونوں کے کسی کام آ سکوں۔ اقصی خاتون کہتی ہے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں اس کا ذکر آپ سے ضرور کروں گی۔ دوسری طرف اس جگہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ولی عہد شہزادوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ ان شہزادوں میں سے عبدالرشید کہتا ہے کہ دیکھو ہماری کیا حالت بنا دی گئی ہے، ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر ہم اس جگہ سے باہر ہوتے تو شاید ہم تخت کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہوتے اور کسی بہتر کام کی طرف ہوتے، لیکن ان لوگوں نے دیکھو ہمیں یرغمال بنا رکھا ہے، اور اگر معاملہ پیچیدہ ہوتا تو ہم کسی فوجی دستے کے ساتھ مل کر اپنے تخت کے معاملے کو بھی دیکھ لیتے۔ دوسری طرف سلیمان صاحب جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا سامنا کچھ سپاہیوں سے ہو جاتا ہے۔ وہ سلیمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور تم کون ہو؟ سلیمان ان کو اپنا تعارف کرواتا ہے اور ان کو شاہوار خاتون کی جانب سے ایک خط دیتا ہے۔ الپرسلان اور ان کے سپاہی دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سپاہی خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ الپرسلان کو ہماری سرحدیں عبور کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور اب انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ دور کھڑے الپرسلان جب یہ بات سن لیتے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اب ہمارا وہاں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ الپرسلان اور ان کے ساتھی وہاں پہنچنے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی کہتا ہے کہ امیر بزان کی طرف سے سختی سے یہ منع کیا گیا ہے کہ الپرسلان سرحد کو عبور نہیں کرے گا۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ امیر بزان صاحب کو اس کی اطلاع کر دینی چاہیے۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے کیا تم نے یہ خط نہیں پڑھا جس میں شاہوار خاتون نے لکھا ہے کہ الپرسلان صاحب کو سرحد عبور کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اس سرزمین پر سلطانہ کے حکم سے بھی بڑھ کر کسی کا حکم ہے؟ وہاں موجود دو سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ سپاہی بزان کے سپاہی کرامتیوں میں سے ہوتے ہیں۔ سلیمان صاحب وہاں پر موجود ان سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کمانڈر سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور جو بھی شخص ان سپاہیوں میں سے جانا چاہتا ہے یقیناً وہ لانتی کرامتیوں میں سے ہے، لہٰذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ پھر الپرسلان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پر شک ہو تو اس کا سر تن سے جدا کر دیجیے گا۔ کمانڈر کہتا ہے جیسا آپ کا حکم الپرسلان صاحب۔ اس کے بعد الپرسلان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ دوسری طرف اقصی خاتون اور آکنی اماں جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ان کو کچھ آوازیں آتی ہیں۔
وہاں موجود دو خواتین سپاہی انہیں بتاتی ہیں کہ یہاں حملہ ہوا ہے۔ آکنی اماں اور اقصیٰ خاتون اپنی تلواریں نکال کر ان سے لڑنے لگتی ہیں۔ آکنی اماں ان سے پوچھتی ہیں کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم لوگ اس بات سے باخبر نہیں ہو کہ ہم سلجوق کسی سے نہیں ڈرتے اور یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جان گنواتا ہے؟ دیوجن کے کہنے پر آکنی اماں اور اقصیٰ خاتون کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آکنی اماں دوسری خواتین سے کہتی ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری طرف دیوجن آکنی اماں سے کہتا ہے کہ ہم صرف تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم نے مزاحمت کی کوشش کی تو تمہارے سامنے ہی تمہاری بیٹیوں کو مار دیا جائے گا۔ آکنی اماں اللہ کا نام لیتے ہوئے ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں موجود باقی خواتین بھی بہت بہادری سے ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دو سپاہی وہاں موجود اقصیٰ خاتون کی گردن پر تلواریں رکھ دیتے ہیں، لیکن آکنی اماں بہت بہادری سے ابھی بھی لڑ رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر وہاں پر موجود تمام تر خواتین کی گردنوں پر تلوار رکھ دی جاتی ہے۔ آکنی اماں یہ منظر دیکھ کر بے بس ہو جاتی ہیں۔ دیوجن ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تلوار پھینک دیں اور میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا آکنی اماں اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف الپرسلان اپنے سپاہیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادوں کی جان بچانے سے بھی زیادہ یہ اہم ہے کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی کرامتی نظر آئے تو تم نے اس کی جان کو بخشنا نہیں بلکہ اس کو جہنم واصل کر دینا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور کرامتیوں کی جانب سے کوئی خبر امیر بوزان تک پہنچ گئی تو میری بہن شاوار اور میرے بھانجے مسعود کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہاں پر ایک زبردست لڑائی کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ کرامتیوں اور الپرسلان کے سپاہیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، جس میں غزنی کے سپاہی بھی الپرسلان اور ان کے سپاہیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ بھی کرامتیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر لوگ بہت بہادری سے ایک کے بعد ایک کافر کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ سلیمان صاحب بھی بہت بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور گاجر مولی کی طرح تمام تر کافروں کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ الپرسلان بھی بہت بہادری کے ساتھ تمام تر کافروں کو مارتے چلے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بوزان کا ایک سپاہی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف لڑائی جاری ہوتی ہے۔ وہ سپاہی بوسگان پہنچ کر امیر بوزان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں شاہوار خاتون کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بوزان غصے سے سلیمان کا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے سلیمان، اور ساتھ ہی بوزان کہتا ہے کہ اب مجھے یہ منحوس خبر مت دینا کہ الپرسلان اور سلیمان نے سرحد کو عبور کر لیا ہے۔ وہ سپاہی جواباً کہتا ہے کہ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے، انہوں نے سرحد کو عبور کر لیا ہے۔ امیر بوزان کہتا ہے تو اس کا مطلب الپرسلان کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ سلیمان کے ذریعے میرا اعتماد حاصل کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن شاہوار خاتون کے ساتھ مل کر وہ سرحد عبور کرنے کی اجازت بھی لے سکے۔ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھ سے میری طاقت نہیں چھین سکتے، اور پھر وہ غصے سے شاہوار خاتون کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف لڑائی کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپرسلان اور سلیمان صاحب کافروں کو ایک کے بعد ایک قتل کرتے جاتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنوں کو مارتے چلے جاتے ہیں ان سے زیادہ وہاں پر لڑنے کے لیے مزید آ جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے الپرسلان اور سلیمان صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کافروں کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے شہزادے موجود ہوتے ہیں۔ الپرسلان وہاں پر موجود کرامتی سپاہیوں کو مار کر شہزادوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ شہزادہ عبد الرشید الپرسلان کا نام لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ باقی شہزادے بھی ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان صاحب حکم دیتے ہیں کہ شہزادوں کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ دوسری طرف امیر بوزان قلعے کے صحن میں شاہوار خاتون کے گردن پر خنجر رکھوائے سپاہیوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ چند ایک سپاہی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر بوزان پاگل ہو گیا ہے، وہ شاہوار خاتون کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ امیر بوزان تو اپنی حدوں سے تجاوز کر چکا ہے۔ امیر بوزان یہ بات سننے کے بعد جواب دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے خاموشی اختیار نہ کی تو میں تم لوگوں کی زبانیں کٹوا دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی شاہوار خاتون کے بہادر سپاہیوں سے رہا نہیں جاتا اور وہاں پر ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ امیر بوزان بھی کرامتیوں کے ساتھ مل کر شاہوار خاتون کے سپاہیوں سے لڑتا ہے اور ان کو شہید کر دیتا ہے۔ پھر امیر بوزان محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور باقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دروازے پر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ،
कोई भी शख्स यहाँ से अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। सिपाही जवाबन कहते हैं, जैसा आपका हुक्म हो। शाहवार खातून के बचे हुए सिपाही बहुत बहादुरी से करामती लानतियों से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वासपुरा कान का मंजर दिखाया जाता है, जहां आकनी अम्मा को गवर्नर के सामने पेश कर दिया जाता है। गवर्नर आकनी अम्मा से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम आकनी अम्मा है? आकनी अम्मा जवाबन कहती हैं, हाँ, मेरा नाम आकनी है। आकनी अम्मा उनसे सवाल करती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अगवा क्यों किया है? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? दियोजन आगे बढ़कर कहता है कि हम जानते हैं कि आप मरवा कबीले की इंटेलिजेंस की सरबराह हैं और कालीन के जरिए आप जासूसों को पैगामात पहुंचाती हैं। इसी दौरान अल्पागोत वहां पर पहुंच रहा होता है। दूसरी तरफ अल परसलान, सुलेमान साहब और उनके सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से करामतियों का मुकाबला किया होता है और उन्होंने तमाम तर करामतियों को जहन्नुम वासिल कर दिया होता है। दूसरी तरफ अल परसलान अपने साथियों से कहते हैं कि शहजादों की जान की हिफाजत की जाए और इसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा हदफ ये होगा कि हम अपनी बहन शाहवार खातून और उनके बेटे की हिफाजत करें। लिहाजा हमें वहां जाकर अब उनकी हिफाजत करनी होगी। यकीनन इस बात से सब लोग मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि यही मिशन होता है कि पहले शहजादों की जान की हिफाजत की जाए और फिर बुज़ान तक ये खबर ना पहुंचे और अल परसलान और सुलेमान साहब समेत तमाम तर लोग वहां पहुंचकर अपनी बहन शाहवार खातून और मसूद की जिंदगी को बचा सके। दूसरी तरफ दियोजन आकनी अम्मा पर दबाव डाल रहा होता है और वो उनसे कहता है कि हमें मालूम है कि आप कालीन के ऊपर पैगामात पहुंचाती हैं। हमें एक कालीन मौसूल हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस कालीन का मालिक कौन है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने बाद किसी और को इस कालीन वाले काम की महारत सौंपना चाहती हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कालीन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको पढ़ के बताइए कि इसका मालिक कौन है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि अक्सा खातून भी महल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ दियोजन आकनी अम्मा पर दबाव डालते हुए कहता है कि इस कालीन पर क्या लिखा है, मुझे उसके बारे में बताइए। आकनी अम्मा अपने दिल में पढ़ती हैं तो वो वही पैगाम होता है जो कि अवादोकिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अवादोकिया के बाप का कातिल जनरल दोकास है। लेकिन वो ये बात दियोजन को फिलहाल नहीं बताती और आकनी अम्मा उस मंजर को याद करती हैं जब उनका बेटा अल्पागोत छोटा होता है और वो उससे पूछ रही होती हैं कि तुमने अपने लिए क्या निशानी इख्तियार की है। फिर अल्पागोत अपनी निशानी अपनी वालदा को दिखाता है, जिसमें एक मछली और एक तीर कमान होता है, और नाजरीन वही अलामत उस कालीन के ऊपर दर्ज होती है, यानी कि वो अल्पागोत का कालीन होता है। दूसरी तरफ अल्पागोत और अक्सा खातून खड़े बातचीत कर रहे होते हैं। अल्पागोत निहायत जज्बाती होकर अक्सा खातून से कहता है कि अगर उन्होंने मेरी वालदा को तकलीफ दी तो मैं उन सब से बदला लूंगा, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अमीर बुज़ान तख्त पर बैठ जाता है और उसके सिपाही बार पहरेदारी कर रहे होते हैं। अमीर बुज़ान का सिपाही उसके सामने पेश होकर बताता है कि गजनी में मौजूद तमाम तर वफादार सिपाहियों को मार दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम करामतियों की हुकूमत है। जैसा आपने कहा था, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हो रहा है और यकीनन अब वक्त आ गया है कि दुनिया को पता चल जाए कि हम करामतियों में कितनी ताकत है। दूसरी तरफ अल परसलान और सुलेमान साहब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र गजनी के सिपाहियों पर पड़ती है जो कि शहीद हो गए होते हैं, यानी कि करामती लोगों ने उनको शहीद कर दिया होता है। अल परसलान और सुलेमान साहब ये मंजर देखने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हो गया होता है कि बुज़ान ने तख्त पर कब्जा कर लिया है। अभी सुलेमान की बात ख़त्म ही होती है कि करामती लोग चारों तरफ से अल परसलान और सुलेमान साहब के लश्कर के ऊपर हमला कर देते हैं। वहां पर एक ज़बरदस्त जंग का मंजर दिखाई देता है, जहां सुलेमान साहब अल परसलान और उनके साथी बहुत बहादुरी से करामतियों को एक के बाद एक कत्ल करते चले जाते हैं। करामतियों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो जितनों को मारते चले जाते हैं उनसे ज़्यादा तादाद में वो लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अल परसलान और उनके साथी बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करते चले जाते हैं। नाजरीन, वॉल्यूम 16 एपिसोड नंबर 36, 37, 38 का इख्तिताम हुआ। बहुत जल्द ट्रेलर और आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है। नाजरीन, कुछ ही देर में 1R+ वॉल्यूम नंबर 16 हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप 1R+ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।